الحمد للہ رب العالمین۔ میرا پتہ نہیں کیا کہتا ہے، میری منگنی ہوا ہے، 5 سال سے ایران میں تھا، میرا چاچا مجھے شادی نہیں دے رہا، تو وہیں سے لے کے آ جاتے، جان چھوٹ جاتی۔ بھئی ایران میں تو مسئلہ آسان ہے، وہاں سے شادی کر کے آ جاتی ہے، خود بخود راضی ہو جاتے۔ بہرحال بھی دعا وظیفہ یہی ہے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ رانا محمد اختر فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی آدمی اپنی ہوا کو روک کے کھڑا رہے، نماز تو ہو جائے گی، مکروہ ہے کہ لوگوں کا خیال نماز کی طرف ہو، اس کا خیال بھی ہوا کی طرف ہو۔ ابھی نکلی وہی نماز تو نہ ہوئی نا پھر۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کھانا آیا طلباء کے لیے، ادھر اذان عشاء کی ہو چکی تھی اور تکبیر ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو تکبیر نہ کہنا، جلدی نہ کرنا، پہلے کھانا کھا لو۔ تو طلباء نے کہا حضرت کیا ہے، 15 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے، پھر کھائیں۔ اب میں اللہ کے بندے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے۔ طلباء کو سمجھ نہیں، انہوں نے کہا جب نماز پڑھ رہی اور کھانے کی طرف نظر ہو تو نماز تو کھانا بن گئی۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں لیکن فکر نماز کا لگا ہوا ہے تو پھر تو کھانا بھی نماز ہو گیا۔ اگر یہاں ہو تو عمرہ بھی دوبارہ کر دو اور دم بھی دے دو۔ اگر موبائل میں گانے بھرے ہوتے ہیں اور وہ موبائل بھی جیب میں ہوتا ہے جب حرم میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، بھی ہمارے پیٹ میں بھی تو گند بھرا ہوا ہے نا، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ایک گند اور صحیح۔ میں جب پاکستان سے آئی عمرے کے لیے، حالت احرام میں تھی، جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو میرے آنسو نکل پڑے، تو میں نے آنسو ٹشو سے صاف کر لیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم طائف الہدا کے راستے میں جائیں، وہاں تو میقات نہیں ہے، میقات تو اللہ کے بندے محاذات ہوتی ہے۔ مثلا اس سڑک پر میقات آئے گا، ہر سڑک پر تو نہیں آئے گا نا، اس کے برابر جب آپ گزریں گے تو میقات ہے۔ اس لیے الہدا والوں کو تو خود طائف کے اندر سے احرام باندھ کے آنا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور میں پہلی صف میں ہوں، فوراً نماز توڑ دو۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو نکسیر آ گئی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اس کی ہوا نکل گئی ہے۔ لیکن اگر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے تو بیٹھے رہو، جب نماز ختم ہو جائے گی پھر وضو کریں گے، نماز اپنی ادا کریں، کیونکہ حج ہے نا، نکل ہی نہیں سکتا، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ طواف زیارت کے دوران حتیم میں 2 نفل نماز ادا کر کے بقایا طواف شروع کر لیا، غلط بات ہے۔ طواف کے دوران آپ نفل نہیں پڑھ سکتے حتیم میں، پہلے طواف مکمل کریں پھر جا کے پڑھیں۔ احتیاطاً اگر آپ ابھی مکے میں ہیں تو ایک طواف پھر کر لیں، کیونکہ وہ طواف زیارت تھا، طواف زیارت تو فرض ہے حج کا۔ ایک عورت نے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اسی دن اس کا حادثہ ہو گیا اور موت واقع ہو گئی، تو کیا بیوہ کی عدت کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا؟ وہ بیوہ تو اس کی ہے ہی نہیں نا، وہ تو پہلے طلاق دے چکا ہے، وہ تو اس کی متعلقہ ہے۔ میرا نام محمد اسامہ ہے، قرآن پڑھنے میں مجھے لکنت محسوس ہوتی ہے، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کریں۔